towards the law, we want to cooperate. اگر کوئی اس چیز کو ایز اے ٹول یوز کر کے کوئی زبان بندی کرنی ہے یا کوئی نیریٹو چینج کرنا ہے یا کسی شخص کو جو ان سا ہے اپنی ذمہ داریوں سے روکنے کے لیے ٹول استعمال کرنا ہے، اسی لیے ہم نے آج عدالت میں آج رجوع کیا، جس پہ آنریبل کورٹ نے بڑی پیشنٹلی اور بڑی کائنڈلی جو ان سا ہے وہ ہیئرنگ دے کے ایک اپروپریٹ آرڈر پاس کر دیا ہے کہ کوئی غیر قانونی طور پر جو ہے وہ وکٹمائز نہیں کیا جائے گا، اور نوٹس کر دیا اور جواب طلب کر لیا ہے رسپونڈنٹ سے جو کہ آئی جی اسلام آباد ہے اور ڈی جی ایف آئی ہے کہ آئیں اور اس سارے تفصیلات جو ہیں، اگر کوئی انکوائری ہے، اگر کوئی انویسٹیگیشن ہے یا کوئی مقدمہ آلریڈی درج کیا ہے، اس کی تفصیلات کورٹ پہ رکھیں اور اسٹریٹ وے جو سا ہے پھر ہم مزید عدالت کے سامنے یہ مدعا رکھ کے جو اگر کوئی قانونی کارروائی ہوئی ہے، اگر پہ بیس کر رہی ہے، بیکاز دیر آر ریومرز کہ کوئی چیز ہے بٹ اینڈ دیر آر آلسو ریومرز کہ کوئی چیز نہیں ہے، محض جو سا ہے وہ ابھی تک ہوائی باتیں جو سا ہو رہی ہیں، تو جس کی تصدیق کے لیے ہم نے عدالت سے رجوع کیا اور عدالت نے کیٹیگوریکلی آرڈر پاس کر دیا کہ آپ نے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی صورت میں صدیق جان کو ہراس نہیں کرنا، اور یہ پٹیشن ایک مین پٹیشن جو باقی آنریبل جو جرنلسٹ ہیں جن کی پٹیشنیں پچھلے سالوں سے پینڈنگ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے، تو اسی کی زمرے میں اب پروسیڈنگ جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گی. تھینک یو. صحافیوں کو ہراساں تو بڑے عرصے سے کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اور دیکھیں اس حوالے سے کورٹ کے آلریڈی ججمنٹ بھی موجود ہیں، ڈائریکشن بھی موجود ہیں کہ اگر کسی جرنلسٹ کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی کی ہے تو اس کو آپ چھپاتے کیوں گے، اسے خفیہ کیوں رکھتے ہیں، تو اس سے ہی ان کی بدنیتی واضح ہو جاتی ہے. تو اس لیے صدیق جان کے معاملے میں یہ ہوا کہ 1 مہینہ جو ہم نے دیکھا، ابھی کورٹ کو بھی ہم نے یہی بتایا ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس صدیق جان کے خلاف کوئی کیس ہے، لیکن صدیق جان کو پراپرلی نہ نوٹس بھیجا گیا ہے، نہ اس کو پتہ ہے اس کے خلاف کوئی کیس ہے، اور ہمیں خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت صدیق جان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور آئی جی کو اور ایف آئی اے کے حکام کو طلب کیا ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ جو بھی کورٹ مقرر کر دی اس میں آئیں اور بتائیں کہ صدیق جان کے خلاف کیا کوئی کیس ہے. اگر اس کی کہیں ضرورت ہے تو ہم نے کہا ہے کہ اگر اس کے خلاف کہیں قانونی کارروائی ہے تو ہم اپنے آپ کو اباؤٹ دا لا نہیں سمجھتے، قانون کو سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں بتایا تو جائے، خفیہ نہ رکھا جائے تاکہ ہم وہاں پیش ہو کر اپنا کیس پیش کر سکیں. تو یہ پچھلے مہینے کا نوٹس ہے، یہ ابھی تک پولیس نے گرفتار نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی چیز ہوتی تو اب تک تو گرفتار کر لیا جانا چاہیے؟ دیکھیں آج کل گزشتہ خاص طور پہ ویسے تو 2-3 سال سے یہ پریکٹس ہے، لیکن گزشتہ 10 ماہ سے تو یہ پریکٹس بہت تیزی سے ہے کہ کوئی ایف آئی آر خفیہ طریقے سے درج کر کے رکھ لی جاتی ہے، اور جب کسی کو دبانا ہو، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہو تو پھر اس کا گھیرا تنگ کیا جاتا ہے. تو اسی لیے آج پی ایف جے یہاں موجود تھی اور ہم صدیق جان کے حوالے سے آئے تھے کہ ہمیں خطرہ تھا کہ اس کو کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. بہرحال کورٹ نے آج ہمیں سر یہ خطرہ تو پہلے جو اس سے پہلے رجیم تھی، اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت بھی صحافیوں کو خطرہ تھا. اب جب یہ حکومت آئی ہے اب بھی خطرے ہیں، تو یہ کب تک یہ چلتا رہے گا صحافیوں کے خلاف؟ یہ دیکھیں کوئی بھی حکومت ہو، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو وہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ ہمیشہ میڈیا پہ ڈالتی ہے کہ شاید یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ معاملہ ہوتا ہے. زیادہ تر یہ معاملہ شروع ہوا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں، تو اس وقت بھی جب ہم ان سے بات کرتے تو ہم انہیں کہتے تھے کہ بھائی عوام کا اپنا ایک مزاج ہے، جب وہ کسی سے تنگ آتے ہیں تو وہ بات بھی کرتے ہیں، سڑکوں پر بھی نکلتے ہیں. ہم انہیں مثال دیتے تھے کہ بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ جنرل ایوب خان کے دور میں کون سا میڈیا تھا، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک کو سڑکوں پر لانے میں، پبلک کو حکومت سے متنفر کرنے میں میڈیا رول پلے کرتا ہے، تو ایوب خان کے دور میں کون سا میڈیا تھا؟ جب 77 کی موومنٹ چلی بھٹو صاحب کے دور میں، اس وقت کون سا میڈیا تھا؟ تو اس لیے عوام کا اپنا ایک مزاج ہے، اور میڈیا جو ہے وہ تو ایک آئینے کا رول ادا کرتا ہے تاکہ اگر کوئی حکمران، کوئی ادارہ دیکھے کہ اس کے چہرے پہ کوئی داغ دھبا ہے تو وہ اس کو صاف کر لے. لیکن بدقسمتی سے یہاں ایک روایت چل رہی ہے کہ آئینے کے سامنے جب آتے ہیں تو چہرے پر لگے داغ دھبے صاف کرنے کی بجائے آئینہ توڑنے کی ابھی ایگزیکٹلی کیا حکم کیا دیا عدالت نے؟ اب انہوں نے صدیق جان کی گرفتاری سے روک دیا ہے ایف آئی اے کو، کیونکہ ہمیں ایسی اطلاعات مل رہی تھی کہ صدیق جان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، اس کے دفتر کے ارد گرد لوگ گھوم رہے ہیں، اس کے گھر کے گرد گھوم رہے ہیں. ایک تو یہ ہمیں ریلیف مل گیا ہے کہ نیکسٹ جو بھی ہائی کورٹ کی پیشی ہوگی اس وقت تک صدیق جان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. تھینک یو سو مچ.